الله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک مشہور و معروف حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس حال میں صبح کرے اس طرح اپنے بستر سے اٹھے کہ اسے مسلمانوں کے حال چال کی کوئی فکر نہ ہو تو وہ خود بھی مسلمان نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سے بڑا عابد و زاہد، ہم سے بڑا پرہیزگار، ہم سے بڑا ملت کا ہمدرد کوئی نہیں ہے. سجدے ہمارے قبول، روزہ بارگاہ احدیت میں ہمارا مقبول، عبادتیں خدا کی بارگاہ میں ہماری پذیرفتہ، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر صحیح، لیکن پیغمبر اسلام نے جو معیار ہمارے حوالے کیا ہے کہ انسان اگر صبح اٹھے تو اسے تمام مسلمانوں کی فکر ہونی چاہیے. اگر وہ فکر نہیں ہے تو مومن کیا ہے، متقی کیا ہے، زاہد کیا ہے، عابد کیا ہے، نمازی کیا ہے، روزہ دار کیا ہے، وہ مسلمان تک نہیں ہے. مسلمان کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی مفت کی عبادت یعنی نماز پڑھے اور روزہ رکھ لے جس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا. نماز میں ایک نیا پیسہ خرچ نہیں ہوتا، روزے میں بچنے کے خدشات ہیں لیکن خرچ ہونے کی امید کم ہے، اس لیے کہ روزے کا مطلب ہی یہ ہے کہ نہ کھایا جائے. کوئی بات اور ہے کہ ماہ مبارک میں کھانے کی مقدار عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے، لیکن روزہ نام ہے اعضاء و جوارح کے گناہوں سے محفوظ رکھنے کا، اپنے شکم کو کھانے اور پینے سے بچانے کا، یہ روزہ ہے. تو یہاں خرچ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو وہ آدمی کہ جو مفت کی عبادت کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، لیکن اسلام کی نگاہ میں درد مند دل اور مسلمانوں کے لیے اپنے قلب میں دھڑکن کا محسوس کرنا یا لوگوں کے تئیں اپنی ہمدردی اور دل سوزی کا مظاہرہ کرنا، یہ اسلام کی علامت ہے. یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے ماہ مبارک کے ایک مہینے کے روزوں کے بعد ان روزوں کی قبولیت کو فطرے کے اوپر منحصر کیا ہے کہ 30 دن کے روزے اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتے جب تک کہ فطرہ ادا نہ کر دیا جائے. فطرہ کیا چیز ہے؟
جو غذا انسان خود استعمال کرتا ہے، چاہے وہ گیہوں کی شکل میں ہو اور چاہے وہ چاول کی شکل میں ہو، اس غذا کا 3 کلو اپنے کسی غریب مستحق بھائی کو دینا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کی مدد کرنا ہے۔ یعنی خداوند عالم نے اپنی عبادت کو بھی لوگوں کی مدد کے ساتھ جوڑا ہے۔ یعنی تم ہمارا روزہ رکھو لیکن اگر غربا اور فقراء کی مدد نہ کرو تو تمہارا یہ روزہ ہماری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ روزے کی قبولیت کا انحصار اس 3 کلو کے اوپر ہے کہ جو اللہ کی راہ میں کسی غریب یا فقیر کو دیا جا رہا ہے۔ یعنی خداوند عالم نے صرف روزہ نہیں رکھوایا بلکہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ، روزہ رکھوانے کے ساتھ ساتھ غربا اور مساکین کی مدد کا اور ان کی امداد کا بھی انتظام کرایا ہے۔ لہذا اسلام کی جو تعلیمات اور معیار بندگی ہے وہ صرف سجدے نہیں ہیں، وہ صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، وہ صرف چند قسم کی عبادتیں نہیں ہیں جو انسان اکیلے میں یا لوگوں کے ساتھ مل جل کے کر کے اپنے آپ کو سرخرو سمجھتا ہے، بلکہ اصل عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سماج سے جوڑے، معاشرے سے جوڑے اور معاشرے سے جوڑ کر کے اپنے آپ کو سمندر کا جز قرار دے تاکہ جو سمندر پہ گزر رہی ہو اسے خود بھی محسوس کرے۔ جو لوگ تالاب بن جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، جو دریاؤں سے کٹ جاتے ہیں، ان میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، بدبو آنے لگتی ہے۔ لہذا اپنے آپ کو اسلامی دھارے سے جوڑنے کے لیے غربا اور مساکین کو نگاہ میں رکھنا پڑے گا اور ان کی امداد کا اہتمام بھی برتنا پڑے گا۔ پیغمبر کی یہ حدیث امور مسلمین کا اہتمام، مسلمانوں کے امور کے بارے میں انسان کا حساس ہونا یہ انتہائی اہم ہے، اور خاص کر آج کے زمانے میں جب کہ چاروں طرف سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی عزت، ان کا وقار، ان کی ذاتی حیثیت کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے، ہر طرح کی مصیبت اور مشکل کا شکار مسلم معاشرے کو قرار دیا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر ہر مسلمان اپنے آپ کو الگ کر لے کہ یہ فلاں شہر والوں کا معاملہ ہے، یہ فلاں قصبے والوں کا معاملہ ہے، یہ فلاں ضلع والوں کا معاملہ ہے، یہ فلاں محلے والوں کا معاملہ ہے، یا یہ فلاں گھر والوں کا معاملہ ہے، تو ہمارا جو شیرازہ ہے وہ منتشر ہو کے رہ جائے گا۔ اسلام انتشار کا نہیں، اجتماع کا مذہب ہے۔ آپ دیکھیں اسلام میں جو بھی عبادتیں ہیں ان میں کہیں نہ کہیں سے اجتماع کا پہلو آ جاتا ہے۔ نماز اگرچہ خدا کی عبادت ہے لیکن اپنے بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے نماز پڑھنے سے نماز کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ نماز خدا کی عبادت ہے لیکن جامع مسجد جہاں ہمارے زیادہ بھائی اکٹھا ہوتے ہیں وہاں جا کے عبادت الہیہ کا انجام دینا مزید ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عیدگاہ میں اور زیادہ مجمع ہوتا ہے، لہذا وہاں جا کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دو گانا بجا لانا یہ مزید ثواب کا سبب بنتا ہے۔ یعنی خدا کی عبادت بھی لوگوں کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عبادت نہیں چاہیے خدا کو، بلکہ مسلم معاشرے سے تعلق بھی ہے
اور اپنی سوسائٹی اور سماج کے لیے کام کرنا بھی ہے، لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اپنے سماج کی تعمیر میں آگے بڑھنا بھی ہے۔ اگر یہ ہے تب تو نماز کا کوئی فائدہ ہے، روزے کا کوئی فائدہ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ خالی عبادتیں، سوکھی عبادتیں، خشک عبادتیں، بے فائدہ عبادتیں، مردہ عبادتیں، بلکہ مردار عبادتیں ہو سکتی ہیں، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں بہرحال قبول ہونے والی نہیں ہیں۔ انسان کے دل میں ہمدردی، انسان کے دل میں درد، دوسرے مسلمانوں کی فکر، دوسرے لوگوں کے مسائل کا ادراک، یہ انتہائی ضروری ہے، اور اسی ادراک کی بنیاد کے اوپر آج سے 28-30 سال پہلے رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی ضرورت کو محسوس کیا اور ان کے مسائل کو سمجھتے ہوئے ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو یوم قدس کے نام سے موسوم کیا۔ خود ماہ مبارک کے الوداعی جمعے کو بیت المقدس کے یا مسجد اقصیٰ کے نام سے موسوم کرنا، یہ خود مسئلے کی اہمیت کو ہمارے سامنے اجاگر کرتا ہے۔ اس لیے کہ 11 مہینوں میں سب سے اہم مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سید الشہور، تمام مہینوں سے افضل اور تمام مہینوں کا سردار مہینہ ماہ مبارک، اور صرف تمام مہینوں سے افضل نہیں ہے بلکہ 1000 راتوں سے افضل، 1000 مہینوں سے افضل اس مہینے میں ایک رات پائی جاتی ہے۔ تو جب ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے تو اس کی تمام راتیں اور اس کے تمام ایام اور اس کے تمام لمحات کتنے قیمتی ہوں گے، اس کا حساب ہمارے پاس نہیں۔ تو تمام دنوں اور تمام مہینوں سے افضل ماہ مبارک، اور تمام دنوں سے بہتر جمعے کا دن، اور تمام جمعوں میں سب سے افضل جمعہ وہ ہے جو آخری جمعہ کہلاتا ہے ماہ مبارک کا، اور اس میں سب سے انتہائی حساس اور سب سے انتہائی اہم مسئلے کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ اس دن کو موسوم کیا ہے یوم قدس کے نام سے، فلسطینیوں کا دن، یعنی مظلوموں کا دن، بے کسوں کا دن، جنہیں بے گناہ مارا جا رہا ہے، ان بے کسوں کا دن، ان بیچاروں کا دن، جنہیں ان کی زمین کے اوپر مسافر بنا دیا گیا، ان کا دن، جنہیں ان کے کاروبار سے بے دخل کر دیا گیا، ان کا دن، جنہیں ان کے وطن میں غریب الوطن بنا دیا گیا، ان کا دن، جنہیں ان کے گھر میں انہیں مارا اور پیٹا اور قتل کیا جا رہا ہے، ان کا دن۔ ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ یہ معاملہ فلسطین کا ہے۔ فلسطین یعنی ایک ملک، ایک مستقل کنٹری، اور کسی کنٹری کے معاملے کو کسی دوسرے کنٹری میں اٹھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی دوسرے ملک میں اسے عنوان کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، یہ ملکوں کی باؤنڈری یا ان کے درمیان میں سرحد کا قائم کرنا یہ عام لوگوں کی دین ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام جب کبھی حکومت کی بات کرتا ہے تو پوری دنیا کی حکومت کی بات کرتا ہے۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا۔ کسی ایک شہر میں عدل و انصاف کی حکومت قائم نہیں ہوگی، زمین پر ہوگی، یعنی جہاں جہاں زمین بچھی ہوگی وہاں وہاں عادل اور عالمی حکومت کا قیام ہوگا۔ یہ تم محدود ہو، یہ تمہاری اپنی مجبوری ہے کہ تم ٹکڑوں میں بٹ رہے ہو اور ٹکڑوں میں بانٹ رہے ہو۔ خدا
تمہاری بنائی ہوئی سرحدوں کو قبول نہیں کرتا، تمہارے کھینچے ہوئے وہ نقشے یا وہ باؤنڈری قبول نہیں کرتا ہے جو تم نے اپنے مفاد کے لیے بانٹی ہوئی ہے۔ خدا کی زمین ہے اور اس کے اوپر بندے بس رہے ہیں، لہذا یہ ملکوں کی تقسیم ہماری اور آپ کی بنائی ہوئی تقسیم ہے، اس کا الہی قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان کہیں بھی ہے پیغمبر اسلام کی اس حدیث کے مطابق کہ جس کی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مثل المؤمن کمثل الجسد، مثل المؤمنون فی تبارہم و تعاطفہم و تراحمہم کمثل الجسد اذا اشتکا تداعی لہ سائرہ بالسہر والحمى۔ مسلمانوں کا معاشرہ، مومنوں کا سماج اور تمام لوگوں کا، صاحبان ایمان کی سوسائٹی ایک بدن کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی مومن آپس میں ایک دوسرے کے پڑوسی، ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے رشتہ دار ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کی حیثیت ایک بدن کے اعضاء و جوارح جیسی ہے۔ جیسے ایک بدن میں ہاتھ ہوتا ہے، پیر ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں، کان ہوتا ہے، دل و جگر ہوتا ہے، گھٹنے ہوتے ہیں، یہ تمام اعضاء و جوارح ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک بدن میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، ویسے ہی ایک معاشرے کی یہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو تمام مومنین معاشرے میں ایک بدن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمام لوگ ایک خاندان کی حیثیت رکھتے ہیں، خاندان میں ممکن ہے آپسی رنجش ہو، خاندان میں ممکن ہے ایک آدمی دوسرے آدمی کو پسند نہ کرتا ہو، خاندان میں ممکن ہے آپ کی پالیسی سے ہم متفق نہ ہوں، لیکن ایک بدن میں اگر بدن کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے، پہنچتی ہے، تو لامحالہ طریقے سے طبیعی طور پر، قہری طور پر بدن کا دوسرا حصہ اس اذیت کو محسوس کرتا ہے۔ پیر میں اگر کانٹا چبھ گیا تو اگرچہ آنکھ اور پیر میں بڑا فاصلہ ہے، کئی فٹ کا فاصلہ ہے، لیکن اس فاصلے کے باوجود آنکھیں اس اذیت کو محسوس کرتی ہیں اور فوراً دیکھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ کانٹا کہاں لگا ہے۔ ہاتھ میں اور پیروں میں بڑا فاصلہ ہے، بناوٹ میں بھی بڑا فاصلہ ہے، طاقت میں بھی بڑا فاصلہ ہے۔ جتنی طاقت پیر میں ہے اتنی ہاتھ میں نہیں ہے، جتنی طاقت ہاتھ میں ہے اتنی طاقت آنکھ میں نہیں ہے۔ آنکھ بڑی نازک چیز ہے ہاتھ کے مقابلے میں، ہاتھ نازک چیز ہے پیر کے مقابلے میں، لیکن یہ سب مل جل کر کے ایک بدن کی تشکیل کر رہے ہیں۔ لہذا بدن کا تقاضا ہے اور زندہ بدن کا تقاضا ہے کہ اگر ایک عضو بدن میں تکلیف ہو تو پیغمبر فرماتے ہیں تداعی لہ سائرہ، پھر بدن کے تمام اعضاء و جوارح جو ہیں وہ اس تکلیف کو دور کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ہاتھ کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ پیر کا معاملہ ہے، کانٹا وہاں لگا ہے، ہاتھ سے کیا مطلب ہے۔ آنکھ یہ نہیں کہتی کہ یہ پیر کا معاملہ ہے، کانٹا وہاں لگا ہے، ہم کیوں دیکھیں۔ آنکھیں چھوٹی ہیں، ہاتھ بڑے ہیں، پیر بڑا ہے، لیکن ان چھوٹے بڑے اعضاء و جوارح میں اتنا تال میل ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ چھوٹی ہونے کے باوجود بڑا کام کر سکتی ہے، اگر نہ دیکھے گی تو کانٹا دکھائی نہیں دے گا۔ ہاتھ چھوٹا ہونے کے باوجود مدد کر سکتا ہے، اگر انگلیاں اپنا کام نہ کریں گی تو یہ کانٹا نہیں نکلے گا۔ لہذا یہ تمام قوتیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو ایک صحت مند بدن کی تشکیل ہوتی ہے۔ اسلامی معاشرہ بھی ایک صحت مند بدن ہے۔ اگر کسی ملک میں، کسی قریے میں، کسی دیہات میں کسی مسلمان معاشرے پر حملہ کیا جاتا ہے اور اسے اپنے ظلم و اذیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو دوسری جگہ کے رہنے والے مسلمانوں میں تکلیف کا پایا جانا اور اذیت کا محسوس کرنا یہ ایک طبیعی چیز ہے۔ لہذا اگر فلسطین کے اوپر اسرائیل
حملے کر رہا ہے، انہیں اذیت دے رہا ہے، انہیں قتل عام کر رہا ہے، اگر انہیں مار رہا ہے، ان کا مال و اسباب لوٹ رہا ہے، اور ہم اسے محسوس نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بدن کا حصہ دوسرے بدن کے حصے کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فالج زدہ ہے اور وہ مفلوج ہو چکا ہے، اس لیے کہ نارمل بدن میں بہرحال اتنی جان ہوتی ہے اور اس کے اندر اتنا احساس ہوتا ہے کہ وہ بدن کے دوسرے حصے کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اگر ہم دور رہ کر کے بھی فلسطین کے مظلوموں کی آواز پر لبیک نہ کہیں اور ان کے لیے دست بدعا نہ ہوں، خدا کی بارگاہ میں ان کی گشادگی کے لیے اور ان کے بیت المقدس کے آزاد ہونے کے لیے، قبلہ اول کی رہائی کے لیے اور مسلم معاشرے کے اسرائیل کے مظالم سے آزاد ہونے کے لیے اگر ہم دعا نہ کریں تو ہماری بے حسی کے علاوہ اس کو اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یوم قدس منا کر ساری دنیا کے بے حس مسلمانوں کو یوم قدس کا انجیکشن دے کر کے انہیں جاندار بنانے کی کوشش کی ہے کہ اٹھو اور اٹھ کے اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کرو۔ اگر تم ان کی مالی مدد نہیں کر سکتے، اگر تم ان کی جسمانی مدد نہیں کر سکتے، اگر تم ان کے ساتھ نہیں دے سکتے، تو کم سے کم اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھ سکتے ہو، کم سے کم ان کے اوپر ہونے والے مظالم کو محسوس کر کے ان کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا تو کر سکتے ہو۔ اگر تم دعا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو تم سے بڑا کنجوس مسلمان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ آخری جمعہ جو ماہ مبارک کا انتہائی اہم جمعہ ہے، جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، پوری دنیا نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دیا اور اس طریقے سے کہ ان کے ساتھ ہمدردی اور دل سوزی کا اس طریقے سے مظاہرہ کیا کہ شاید خود فلسطین میں نہ ہو۔ مسلمان جڑا ہوا ہے، کہیں بھی رہے، مسلمان ہمدردی محسوس کرتا ہے، اور اگر یہی ہمدردی محسوس نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے دل میں دل سوزی نہیں محسوس کرتا ہے تو پیغمبر کی حدیث کے مطابق کہ من لم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے۔ سجدوں پہ نہ جائیے گا، نماز شب پہ نہ جائیے گا، روزوں پہ نہ جائیے گا، اس لیے کہ یہ سب مفت کی عبادتیں ہیں۔ جہاں قربانی کا معاملہ آتا ہے، جہاں ایثار اور فداکاری کا معاملہ آتا ہے، وہاں انسان کو آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھ کر کے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہیے۔ اور مسلمان کیا ہیں؟ ہمارا نعرہ تو انسانیت کا ہے، کہیں بھی کسی کے اوپر کوئی ظلم ہو ہم اس ظلم کے خلاف ہیں اور ہمارا اس کے خلاف احتجاج ہے۔ ہم جو عزاداری کرتے ہیں، کربلا کا غم مناتے ہیں، محرم میں ہم جلوس نکالتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا غم اور ان کی عزاداری کرتے ہیں، یہ مظالم کے سامنے احتجاج ہے، یہ ظلم کے خلاف ہمارا مظاہرہ ہے۔ یعنی یزید اگر ظلم کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف، اسرائیل اگر ظلم کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف، ہم کسی ظالم کو بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ظالم کو اور ظلم کو ہمارا آنے والا امام بھی بخشنے والا نہیں ہے، خدا نے بھی اسے معاف نہیں کیا ہے۔ ظالم کسی بھی حالت میں قابل عفو نہیں ہے۔ ہم کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ جب آنے والا امام برحق جب آئے گا تو ظالم بھی نہیں رہے گا، ظلم بھی نہیں رہے گا۔ وہ آئے گا تو ظلم کے ساتھ ساتھ ظالم کا بھی وجود ختم ہو جائے گا۔ ہم امام زمانہ کے صحیح منتظر اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب ظالموں سے نفرت کریں اور مظلوموں کی حمایت اپنے دل میں محسوس کریں۔ اگر ظالموں کی ہمدردی ہمارے دل میں پائی جاتی ہے، ظالموں کے ساتھ اگر مواسات پائی جاتی ہے، رواداری پائی جاتی ہے، تو ہم مظلوموں کا ساتھ نہیں دے سکتے اور ہم امام زمانہ کے حقیقی منتظر نہیں ہو سکتے۔ ہمارا انتظار اسی وقت شرمندہ تعبیر ہوگا اور شرمندہ ظہور ہوگا جب ہم امام کے مشن میں اپنے
شامل کر دیں، یعنی جس طریقے سے وہ ظلم کے خلاف ہیں ویسے ہی ہم بھی ظلم کے خلاف ہوں، جس طریقے سے وہ ظلم کے مخالف ہیں اسی طریقے سے ہمارا کردار بھی ظلم سے پاک و پاکیزہ ہو۔ ہم ظلم کی نہ صرف یہ کہ اپنے زندگی میں کوئی گنجائش نہ رکھیں بلکہ ہمارا کوئی ملنے جلنے والا بھی ظالم نہ ہو، اور ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں جو اپنی بہترین اور عظیم ترین تلوار ذوالفقار کے ذریعے سے ظلم کا خاتمہ کرنے والا ہے۔ ماہ مبارک کے اس آخری جمعہ اور جمعۃ الوداع کے صدقے میں ہم جس مظلوم امام، جس غریب اور بے کس امام اور جس ایسے پردہ غیبت میں قیام کرنے والے امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو اپنوں کے بھی مظالم کا شکار ہے اور دوسروں کے بھی مظالم کا شکار ہے، پروردگارا تو اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل و عنایت سے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم ان کے آوان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ مالک، ہماری طاعات، ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہمارے سجدے، ہماری تلاوت، ہماری مناجات سب کچھ ناقص ہے۔ ساری عبادتیں جن کو ہم تیری بارگاہ میں فخر و غرور سے نہیں پیش کر سکتے، ناقص عبادتیں ہیں لیکن تجھ سے قبول کرنے کی امید پائی جاتی ہے۔ پروردگارہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ناقص اور حقیر عبادتوں کو قبول فرما۔ پروردگارہ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے آخری ماہ مبارک قرار نہ دینا، آئندہ سال بھی ہمیں ماہ مبارک نصیب ہو، اور اگر تیری مشیت میں یہی گزرا ہے کہ یہ ہمارے لیے آخری ماہ مبارک ہے تو پھر ہمیں سر سے پیر تک اپنی رحمتوں سے غرق فرما دے اور اپنی برکتوں کا مشمول قرار دے تاکہ ہم تیری بارگاہ میں سرخرو طریقے سے حاضری دے سکیں۔ مالک، ہمارے احباب، اعزاء، اقرباء، والدین، دوست اور جتنے ملنے جلنے والے ہیں اور جن کے حقوق ہماری گردنوں پر ہیں، جن کی ہم نے کبھی بھولے سے غیبت کی ہے، جن کے اوپر کبھی اشتباہ میں تہمت لگائی ہے، جن کے دل کو ہمارے کسی جملے سے نشتر لگا ہے، پروردگارہ ان کے گناہوں کو بخش دے اور اسی بخشش کو ہمارے اس حق کے پورا کرنے کا ذریعہ قرار دے۔ مالک، محمد و آل محمد کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کے ساتھ رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو